ویلکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں انجم رشید اور لاہور میں میرے ساتھ ہیں پولیٹیکل انالسٹ ابراہیم مغل صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خشنود علی خان، اور ان کے ساتھ ہوں گے طارق پیرزادہ صاحب، اور لاہور میں ہی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ معروف قانون دان صدیق اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک تو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ، اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بلاول کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے دھاندلی کا شور مچایا ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ ایک پارٹی کی کاسا لیس نظر آ رہی ہے اور خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ناظرین مریم صفدر کے اور مریم نواز کے اور صفدر کی اور میاں نواز شریف کی اپیلیں بھی کل دائر ہوں گی، اور آج پورے ملک میں جو ہے وہ مستونگ کے واقعے پر سوگ بھی منایا گیا ہے، اور جو سراج رئیسانی کے شہید کے جو بھائی ہیں لشکری رئیسانی، وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے ٹروتھ کمیشن کا۔ اب یہ ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ ایکچولی کیا مطلب ہے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ یہ ایک بڑے کینوس کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے، اور یہ ایک پولیٹیکل بات کی ہے، اور یہ بلوچستان کی صورتحال کی طرف اشارہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں دھاندلی کی۔ ناظرین، دھاندلی جو ہے وہ شہباز شریف نے یہ تو کہا ہے کہ ایک پارٹی کی کاسا لیس نگران حکومت ہے، لیکن اس کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا اور نہ کوئی ایویڈنس دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے کتنے لیڈرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور کس کو تھانے بلایا گیا ہے، کس کے کاروبار کو متاثر کیا گیا ہے، کس کو دھمکایا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی تفصیل، کوئی نام، کوئی بات نہیں کی۔ ایک ایبسٹریکشن میں، ایک ابہام کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، یا ووٹر لسٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ گھپلے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ گھوسٹ پولنگ بوتھ نظر آ رہے ہیں، یا پولنگ بوتھس کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ شکایت جو ہے وہ جو کسی ایویڈنس کے ساتھ اور کچھ سالڈ بات انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے دھاندلی کا شور ضرور مچایا ہے، اور عمران خان نے اس پر جواب بھی دیا ہے کہ جب تک شہباز شریف صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر نجم سیٹھی نہ ملیں اور افتخار چودھری چیف جسٹس نہ ملیں، انہیں دھاندلی نظر آئے گی۔ اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ نجم سیٹھی جو ہیں وہ بعد میں میاں نواز شریف نے انہیں خاص عہدوں پہ نوازا اور خاص اس پہ نوازا۔ اب خشنود علی خان، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کا جو دھاندلی کا شور ہے، اس کے اندر کچھ سٹرینگتھ ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی وزن ہے، یا یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں جو در پردہ کچھ اور چیز ہے؟ یہ آئندہ آنے والے حالات میں اپنی شکست کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی شکست کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ انجم رشید صاحب، یہ صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا، یہ زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول کے راستے کی رکاوٹیں اور میڈیا کا آزاد نہ ہونا۔ بلاول نے جا کے پورا مالاکنڈ میں اپنی ایک کتھا سنائی ہے۔ سراج الحق صاحب جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو کسی کا اگر آپ نام لیں سوائے عمران خان کے، تو سبھی کہہ رہے ہیں دھاندلی دھاندلی اور دھاندلی۔ اور اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ 2013 کا جو الیکشن تھا، اس کے بعد کہا گیا کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ یہ 2018 کا جو الیکشن ہے، اس میں پہلے سے ہی دھاندلی کا شور ہونے لگ گیا ہے، اور مقابلے میں یعنی ایک طرف سارے ہیں اور دوسری طرف اکیلا عمران خان ہے، جو جواب میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے امپائرز کے ساتھ الیکشن کی عادت ہے، لہٰذا آپ دھاندلی کا شور کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک جو ہے وہ کسی اور مخلوق کا ہے، میں خلائی مخلوق نہیں کہہ رہا، کہ نائلوں کا ملک ہے۔ سب جو ہے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہے۔
پھر لیول پلینگ فیلڈ کی انجم رشید صاحب اگر بات ہو رہی ہے تو اس لیول پلینگ فیلڈ میں آپ انہیں وقت دے دیں, کہیں کہ اوکے اگر کوئی آپ کو شک ہے تو آج سے شروع کرتے ہیں, اور آپ کے پاس 15 دن ہیں یا 20 دن ہیں, اور آپ 15 یا 20 دنوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہم لیٹ کر لیتے ہیں 15 یا 20 دن, اس کے بعد آپ جو ہے وہ کر لیجئے گا. لیکن عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اگر مجھے سمجھوتے کی حکومت بنانی پڑتی ہے تو میں کرپٹس کے ساتھ اور مافیاز کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا. پھر آپ کو ایک اور سمجھا دوں, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, اسلام آباد کا جو فضا ہے اسلام آباد کی وہ لاہور سے مختلف ہوتی ہے. یہاں کے پہ میڈیا کی آزادی پہ سوال اٹھنے لگے ہیں, اور انٹرنیشنلی آپ کے الیکشنز کو کوئی الیکشن نہیں مانے گا اگر آپ میڈیا کو آزاد نہیں کریں گے. اچھا صدیق اظہر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف کے جو انہوں نے بات کی ہے ٹیلی ویژن پہ جو آئی ہے اس میں آپ کو کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نگران حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی کی کاسالس ہے, اور اب جو خورشید علی خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں کروں گا, وہ تو عمران خان آئندہ حکومت بنانے کے بارے میں کچھ شبہات پیدا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں میجورٹی نہ ملی تو وہ حکومت نہیں بنائیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن پتہ نہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی دھاندلی کا ایویڈنس کوئی انہوں نے شہباز شریف نے دیا ہے صدیق اظہر, یا ایک خیالی بات کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والی شکست کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انجم صاحب ایک بات کی تصحیح کر لیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ شکایت کر دی ہے, وہاں انہوں نے کوئی بنیاد دی ہوگی. نہیں بنیاد دی, میں جواب دے رہا ہوں. ہاں برابر. میں بہت شکریہ انجم صاحب اور خورشید علی خان صاحب. سیاست میں انجم بھائی آپ بھی اور خورشید صاحب بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں, میں بھی دیکھتا رہا ہوں. میں پہلا الیکشن دیکھ رہا ہوں کہ جس میں نگران سیٹ اپ, یہ دیکھیں یہ تو نظر آئے گا نا, ہمیشہ سے ان کو عادت رہی ہے کہ جانے والی حکومت آنے والی حکومت اپنی مرضی سے بنا کر اور اپنی مرضی سے لوگ لگا کر. یہاں اب الیکشن کیا ہو, الیکشن فیئر کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کیا کے پی کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا اگر مثال کے طور پر بلاول صاحب کہتے کہ کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو بات سمجھ میں آتی تھی. کے پی میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ ہر ایک کو نظر آنی چاہیے. ہوا یہ ہے کہ بیوروکریسی پہلی دفعہ الیکشن سے جو پہلے انتظامات کیے ہوتے ہیں دھاندلی کے, آپ کو پتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, آپ کو پتا ہے پولیس, آپ کو پتا ہے ایجوکیشن, یہ وہ محکمے ہیں جن کے ساتھ مل کے دھاندلی کی جاتی ہے, اور 30% الیکشن جو ہے ان کے سر پہ جیتا جاتا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سارے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں. دوسری طرف مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ نگران سیٹ اپ پہ جو جانبداری کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ اتنا بڑا جو مجمع ہو رہا تھا ایک کرپٹ کو اور ایک سزا یافتہ آدمی کو لانے کے حوالے سے, جس کی نہ آئین دیتا ہے اجازت نہ قانون, وہ رائٹ ٹو ایسوسیشن ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن اگر وہ مثال کے طور پر شہباز شریف کی گورنمنٹ ہوتی, ذرا 2014 میں چلے جائیں, آپ لوگوں نے سارا کچھ دیکھا ہے, اور یہاں کیا نہیں ہوتا رہا. یہ جو پرچے آج ان کے خلاف ہوئے انہوں نے مخالفوں کے خلاف نہیں کیے. نگران سیٹ اپ یہاں سے کمزور ثابت ہوئی ہے, یعنی بنیادی طور پر کل خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جاتا, کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا. صدیق آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. اچھا ابراہیم مغل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو جو کشیدہ صرف ایک کہ واضح طور پر کوئی ایویڈنس نہیں ہے, صرف ہوائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم مغل جو ہے وہ ان پر الزام یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے نظام کو, پوری بیوروکریسی کو جو ہے وہ منیور کر کے استعمال کرتی رہی ہے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا, ایک خیالات کی بات کی ہے. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انجم رشید صاحب آج کے دن اس ریاست میں سراج ویلکم بیک ناظرین. اچھا اظہر صدیق صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد خورشید علی خان پہ جاؤں گا, کہ جو کل اپیل دائر کی جانی ہے میاں نواز شریف کی طرف پہ, اور میاں نواز شریف نے اور صفدر نے جو اپیل پیش کرنی ہے, اور مریم نواز نے, وہ اس کی کیا شکل ہوئی, ذرا مختصر سے بتائیے گا. خورشید علی خان ذرا کمنٹ کریں آپ کہ جو میاں نواز شریف, مریم نواز اور صفدر کل اپیل میں جا رہے ہیں, اس کے کیا آپ کو اثرات اور کیا ریپرکشن نظر آ رہے ہیں ہماری پاکستان کی موجودہ کرنٹ پولیٹکس میں جو الیکشن سے پہلے ہونے جا رہی ہے؟
دیکھیں کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو بیل مل جائے گی. میرا بعض اوقات منہ موڑ دیا جاتا ہے اور میں کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ فی الحال تو نو، بالکل نو ہے. بیل نہیں ملے گی؟ اب اس کے جو آئینی پہلو ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیل نہیں ملے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیل نہیں ملے گی، بیل نہیں ملے گی. ہاں بنتی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ بیل نہیں ملے گی. میں نے کل کہا تھا اور میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ ان کو انفارمیشن کا حق ہے کہ پوری انفارمیشن جو ہے وہ ناظرین کے پاس ہو. اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج سارا دن ٹکر چلتے رہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کا معدہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں معدے کی خرابی کی ایک شکل آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے پاس دو کمرے ہیں، خبر دے رہا ہوں، 2 کمرے ہیں اور ان کا معدہ خراب ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں وہ خواتین کے ساتھ رہ رہی ہیں، وہاں صورتحال عملاً اور ہے، لوگوں کو اور بتائی جا رہی ہے. اور جو آڈیو پیغام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فون بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اظہر صدیق، ذرا ہمیں بیل جو میاں نواز شریف کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے اور صفدر کی جانب سے پیش ہونی ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ یہ بیل کیا ہوگی اور اس میں ضمانت تو شاید اس میں پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو سزا ہو گئی ہے، ان کی جو سزا ہے اس کی سسپینشن کب تک ہو سکتی ہے؟ کیا لیگل پاسبلٹیز کیا ہیں؟ بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے خود ہی اپنی بات کو تصحیح کر لیا. ضمانت کا حق ہوتا ہے ٹرائل کے پینڈنسی کے دوران. ضمانت سے جب کنوکشن ہو جائے، مجرم بن جائے، ضمانت کا حق ختم ہو گیا. اس کے بعد سسپینشن آتی ہے. ویسے سیکشن 32 کے تحت نیب آرڈیننس اپیل دائر ہوتی ہے، 10 دنوں کے اندر دائر کرنی ہے. 426 میں ضابطہ فوجداری میں سسپینشن جاتی ہے. سسپینشن یہاں 2 طرح کے ایشو ہیں. سسپینشن آنی ہے سزا کی معطلی کے حوالے سے، ایک آنا ہے جو سزا نااہلی کے حوالے سے ہے سیکشن 15 کے تحت 10 سال کے لیے. اب بیسیکلی چھٹیاں ہیں، اس وقت چھٹیوں کے اندر اپیلیں لگتی نہیں ہیں. یہ کوئی اپیل فکس ہوگی تو حیران کن بات ہوگی. یعنی ابھی تک جو روسٹر آتا ہے اس کے اندر اپیل فکسیشن چھٹیوں کے اندر ہوتی نہیں ہے. چھٹیاں کوئی غالباً 5 یا 6 سپتمبر سے ختم ہوگی. اور دوسری بات یاد رکھ لیجئے گا، نیب کے کیس میں فوری طور پر سسپینشن کا شاید یہ پہلا کیس ہو. آج تک کبھی ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ فوری طور پر سسپینشن ہو جائے. اگر آپ مجرم جیل میں چلا جائے تو تقریباً ایک ایوریج رہی ہے 1/3 سزا بھگتنے کے بعد. اور آرٹیکل 25 موجود ہے، یعنی وہاں پر یعنی یہ جو وطیرہ کہا جاتا ہے کہ سیکشن 9 کے تحت کرپشن کی سزا نہیں ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ کر کے وہ سارے اپنے پاس رکھ لیں. سیکشن 9 کی ڈیفینیشن ہی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہے. وائٹ کالر کرائم ہے، مختلف طریقہ کار دیے ہیں. اور یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایک عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور باہر بیٹھے اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ فیصلے میں لکھا ہی نہیں ہے. فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے، اگر کوئی نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جائیں گے وہ علیحدہ ہے. دوسری جو خسرو خان صاحب نے بات کی ہے، پریولیج مل رہی ہیں. میں بھی یعنی میں کو 26 دن جیل میں رہ کے آیا ہوں. 26 دن جب لائرز موومنٹ کے دوران ہم رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے، پہلے دن ہی B کلاس یا سپیریئر کلاس مل جائے. ہمیں تو یار 12 دن بعد ملی تھی. عام قیدیوں کے ساتھ رہے اور جو حال رہا ہمارا. اور یہ سمپل امپریزمنٹ نہیں ہے، ریگرس امپریزمنٹ ہے، قید بامشقت ہے. قید بامشقت کے یہ عوامل یعنی یہ جو وی آئی پی ٹرائل کی میں باتیں کر رہا تھا وہ نظر آ رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ کوئی یعنی ان کو کوئی فیور نہیں، رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دیا رہا، سب کو دیا جا رہا ہے. یعنی جتنا ڈیلے انہوں نے کیا، جتنی آسائشیں اب لے رہے ہیں، یہ عام قیدی کو نہیں ملتی. اچھا طارق پیرزادہ، جو اظہر صدیق صاحب نے بات کی ہے کہ انہیں جو ہے وہ سہولتیں وہ مل رہی ہیں جو عام قیدی کو نہیں ملتی، تو میرا خیال وہ پرائم منسٹر ہیں. اتنا تو حق ہے ایک ایکس پرائم منسٹر کا جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا کہ اسے آپ B کلاس بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی پروسیجر کے ڈائریکٹ دے دیں، کیونکہ یہ تو ہر ایک کی انفارمیشن میں ہے کہ ہی واز اے پرائم منسٹر. دیکھیں انجم، جو اظہر صدیق صاحب نے بات کی ہے وہ قانونی بات ہے اور اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. چاہے وہ جیل کی سہولتیں ہوں یا رقم کی مقدار ہو یا اسے کیا کہتے ہیں خیانت کی بنیاد پر، چوری کی بنیاد پر جو جائیداد یا اثاثے
آمدن سے زیادہ بنائے گئے ہوں وہ چوری کی بدترین شکل ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، جب کسی کے خلاف عام مقدمہ ہوتا ہے نا، عام مقدمہ، تو عدالت کہتی ہے ضمانت کرانی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ 2 ارب روپے ذرا جمع کرا دیں جس کا الزام ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، یہاں تو سینکڑوں ارب روپے کا مسئلہ ہے، اور صرف ابھی ایک جائیداد کا ذکر آیا ہے ایون فیلڈ کا جس کی قیمت 7 ارب روپے ہے. جو ڈیلی میل نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ 5 ارب ہے. تو عدالت پاکستان کے قانون کے مطابق یہ قانونی طور پر جائیداد ضبط ہو چکی ہے لندن والی، پاکستانی قانون کے مطابق. چنانچہ ان کے لیے کسی قسم کی رعایت، جیسے کہ اظہر صدیق صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، نہ سہولتوں کی حد تک، نہ معطلی سزا کی حد تک، اور ضمانت کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا. اور میں کل والی بات دہراؤں گا، اگر پاکستان کی کسی عدالت نے اس مجرم کو جس کا نام نواز شریف اور اس کی بیٹی ہے یہ ضمانت دینے کا سوچا بھی، تو یہ لوگ باہر رہا ہو کر کہیں گے، اور درست کہیں گے کہ ہمارے خلاف 2 پیسے کا کیس تھا، دیکھا ہم رہا ہو کر باہر آ گئے، اور اس کے بعد انسانوں کا ایک ہجوم ہوگا، اور یہاں پر تختر تختے کی کیفیت ہوگی. مجرم کو وہ حق مت دو جس سے ریاست تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ابراہیم، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مغل صاحب کہ کیونکہ عدالتوں کی چھٹیاں ہیں، جیسے صدیق اظہر صاحب نے کہا سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی، اور چھٹیوں میں پاکستان کی وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، میں صدیق اظہر صاحب کیونکہ ایک سینئر وکیل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مثال نہیں ہے کہ اس چھٹیوں میں کسی کی جس کو سزا ہوئی ہو 10 سال قید، اس کی جو ہے اپیل پر سماعت شروع ہو جائے. تو آپ کے خیال میں سماعت شروع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ انجم صاحب بہت مہربانی، ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں، اور یہ جو آپ کا گروپ ہے اس کا وطیرہ نہیں لفظ فراڈ، چوری، چور، ڈاکو، یہ وہ ہمارے پیرزادہ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن یہ کہنا اخلاقی طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں پیرزادہ صاحب پروگرام آپ کے، میں جواب اس کا دینا ہے، اس کا نہیں دینا. نہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، میری عمر آپ سے زیادہ ہے. آپ کی شخصیت پہ پھر گھر میں جاتا ہے، تھوڑا خیال کیا کریں. مطلب دیکھیں نا، آپ 12 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں. اچھا جو آپ نے یہ کہا نا کہ بات سن لیں، میں نے سن لیا، وہ جو ماریں گے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں چاروں بندوں سے، لیکن میرے خیال میں ایک بات کرنے آئی ہوئی ہے بات. اچھا میرے خیال میں اظہر صدیق صاحب نے، چونکہ یہ معاملہ لیگل ہے یا ٹیکنیکل ہے، ہم 3 بندے مطلب کوئی خدا نخواستہ سے ایسی بات کریں گے جو قانونی نہیں ہوگی. اس میں بیسٹ بات جو ہے وہ آرٹیکل 25 کی انہوں نے کی، سیکشن 15 کی سسپینشن 426 کی، سیکشن 9 کی وائٹ کالر، انہوں نے مثالیں دے دے کے قوم کو سمجھایا ہے. لہذا اس معاملے میں میں یا کوئی اور ماہر بنے. آپ پتہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ کو، جس کی روایت نہیں ہے کہ آج تک کبھی اس نے کسی 10 سال کے الزام میں جو ہے وہ سزا اپیل سنی نہیں؟ اچھا یہاں ایک تھوڑی سی بات ہے. اچھا اس کی تھوڑی سی بات ہے. دیکھیں اصل میں نواز شریف باہر تھا نا تو ٹھیک تھا، قید کے اندر گیا ہے نا تو باہر کی نسبت بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا جب اسٹیبلشمنٹ کے لیے، میری ریاست کے لیے مسئلہ بنے گا تو پھر ہم نے حالات دیکنے ہیں کہ کیا اڈاپٹ کیا جائے. خوشنود علی خان کیا تنگ کر رہا ہے؟ ایک منٹ، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس وقت، اور آپ اس کا اب اس کا بیڑا اٹھا کر، جھنڈا اٹھا کر ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خوشنود علی خان، یہ کون بول رہا تھا؟ طارق صاحب بول رہے. اچھا خوشنود علی خان، جو صدیق اظہر صاحب نے بات کی ہے، میں وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں، اور اسی کی انٹرپریٹیشن جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ اس سے منسلک ہے. کیا سپریم کورٹ کو اپنی روایت توڑتے ہوئے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور جن کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے ان کی سماعت سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے؟ نہیں سننے چاہیے انجم رشید صاحب. بات یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اگر ہے، اگر یہ ملک کو ایسا ہے جس میں قانون ہے تو سب برابر ہیں. اور آپ لوگ جتنی گفتگو کرتے رہے میں اسے سنتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ ہم سب مسلمان ہیں. ایک تو دنیا والوں کے پلان ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم سب بھول گئے ہیں کہ ایک اللہ کا پلان ہے، ایک اس کے ارادے ہیں.
لیکن ہم انہیں خاطر میں نہیں لا رہے. اگر کسی نے پلان کر لیا ہے کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بننا ہے تو مجھے عمران خان کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا جو اب بلاول نے بات کہی ہے، یہ میں نے کہی تھی کہ بلاول کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب پھر پرائم منسٹر بنیں گے. میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں بلاول کو کوئی غلط نہیں کہتا، آئیڈیا تو ٹھیک ہے، کہ یہ اصل میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کئی دوسرے مل کر ایک حکومت بنائیں گے جس کا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہوگا. میرا اصرار اس بات پر ہے، لگتا ہے صحیح ہے، کہ میرے دوست اور میرے بھائی زرداری صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ بلاول کو اوپن فیلڈ ملے گی اور بلاول ہوں گے. لیکن ہمارے ارادے کچھ اور ہیں. ایک بات جس پہ آپ نے ابھی تک بات نہیں کی ہے، وہ بلوچستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے رئیسانی برادران نے جو بات کی ہے، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ بنانا ہے تو پہلے آپ کو پارٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی، پھر وہ پارٹیز بھی مانیں کہ وہ پارٹیز ہیں، یعنی طالبان، علیحدگی پسند اور اگر کوئی ہیں 4-5، اور پھر ملک کے ایک بہت ہی مضبوط ارادے کو بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑیں گے اور بات کرنا پڑے گی اور آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. تو کیا ہم تیار ہیں کہ ہم مانیں کہ ہمارے ہاں علیحدگی پسندی جو ہے اس کی کوئی تحریک چل رہی ہے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ننسل منڈیلا کی طرح چلے جائیں اور ہمارے ہاں کوئی اتنا بڑا ہے جو سب اپنے گناہ مان لے گا؟ میں ضروری سمجھتا تھا اس پر بات کرنا. اب آپ میرے ساتھیوں سے بات کریں. اچھا، خوشنود علی خان نے جو ہے وہ بحث کو ایسے کھول دیا ہے کہ جو لشکری صاحب نے سراج رئیسانی جن کی شہادت ہوئی ہے وہاں پر 131 لوگ ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے اور یہ بہت ہی اندھوراک واقعہ ہے. لیکن اب تک اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ بلوچستان کے علیحدگی پسند جو بلوچستان لبریشن آرمی اور دوسرے ناموں سے لڑ رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے یا یہ طالبان جو مذہبی انتہا پسند ہیں جو اسلام کی ایک خاص شکل پاکستان پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے. لیکن لشکری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، لشکری صاحب کا جو بیان ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے، اس بیان کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کے پولیٹیکل ایشو کے اوپر بحث شروع کرنا چاہتے ہیں. اور بلوچستان کا پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے علیحدگی پسند مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو ذرائع تھے، بلوچستان کی جو گیس ہے، بلوچستان کے جو منرلز ہیں، بلوچستان کا جو سونا ہے، بلوچستان کا جو تانبا ہے، یہ بلوچستان کا نیشنلزم ہے. اور یہ نیشنلزم گزشتہ 70 سال سے وہاں موجود ہے. اس نیشنلزم پر پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ ان کے تنازع ہیں اور کچھ اداروں کے ساتھ ان کے تنازع ہیں اور کچھ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کے جھگڑے ہیں. ان جھگڑوں کو وہ چاہتے ہیں وہ کھول دیں. تو صدیق اظہر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پنڈورا باکس جو ہے وہ بغیر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہم نگران حکومت کھول دیں اور جس میں جو ہے لا انفورسنگ بھی جواب دیں اور وہ بھی جواب دیں، یا یہ وقت مناسب نہیں ہے؟ بہت شکریہ خوشنود خان صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے کئی معاملے میں مجھے تو سکھاتے بھی رہے ہیں، لیکن میں خوشنود خان صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی تو مسٹر آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم کے واضح طور پر امیدوار ہوں گے. دوسری طرف جو آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اگر سراج رئیسانی صاحب کا اگر آپ تصویریں دیکھیں، ان کی محب وطنی دیکھیں، میرے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے کہ ہمیں ایسا لیڈر جس نے انڈیا کو للکارا. اب کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، یہ کوئی بنیادی طور پر طالبان نہیں ہے، یہ انڈین ہے. اور انڈین میں گلبھوشن یادیو کے حوالے سے اور آپ ڈان 1 ڈان 2 اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ وہ ساری قوتیں نواز شریف کو مدد کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اور یہاں بالکل ہونا چاہیے ٹروتھ ریکنسیلیشن کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بڑی باوزن ہے. مسلم لیگ نون کا سٹیٹمنٹ بتا دیں رئیسانی کے حوالے سے، اتنا کوئی سٹرونگ آیا آپ کے سامنے؟ عمران خان تو پھر بلوچستان میں کوئٹہ میں چلے گئے ہیں. کیا شہباز شریف یا ان کے قریبی جو سارے بیٹھے ہیں انہوں نے محب وطنی کا یہ ثبوت دیا؟ کیا ان کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی؟ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں اور تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ یہ ریکارڈ اب یہ تاریخ صحیح ہونے جا رہی ہے. ہم اچھا پاکستان دیکھ رہے ہیں، ہم محب وطن لوگوں کو آگے
دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا رب پاک جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں ملا کرتی. نواز شریف کے بارے میں دو چیزیں واضح طور پر آ گئی ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے اور انڈین یا باقی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تعلقات کھل کے بات ہوتی رہی ہے. آپ کی بات ہوگی. اچھا طارق مرزا اس پہ ایک شارٹ سا کمنٹ کر دیں جو خشنود علی خان صاحب نے بات کی اور جو صدیق اظہر صاحب نے بات کی کہ ٹروتھ کمیشن جو ہے اس پر یہ بحث ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے میں ٹروتھ جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, ذرا وقت کو بچا لیتے ہیں یار, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. دیکھیں یہ جو ٹروتھ کمیشن والی بات ہے نا, ذرا اس کے متعلق سوچ لیں. یہ لشکری رئیسانی کو میں ہمدردی تو بہت ہے مجھے اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے. دیکھیں جہاں تک ٹروتھ کمیشن کا تعلق ہے, جتنی بھی معلومات ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دینی ہے, جتنی تحقیقات ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کرنی ہے. تو یہ ٹروتھ والا کمیشن جو ہے یہ کون کس سے معلومات جمع کرے گا, ان کو معلوم نہیں ہے. انہوں نے ایک بیکار سا مطالبہ کر دیا. ان کو چاہیے یہ ہے کہ جتنے سردار ہیں پاکستان کے سیاستدان ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا طارق پیرزادہ. اب ذرا ابراہیم صاحب ذرا مختصر سی بات اس پہ کر دیں. صدیق صاحب بھائی آپ کے علم کے لیے کہ عمران خان بھی گئے ہیں, آج ان کا پھر جنگ میں جلسہ تھا تو آفٹر نون میں وہ جلسہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں گئے ہیں. ان کا آج سوات میں جلسہ تھا, انہوں نے سوات کا جلسہ کینسل کیا اور نون وہاں گئی. لیکن بڑی بات سبز حلالی پرچے میں جو آرمی چیف نے آج جنازہ پڑھا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس ناظرین, ٹائم نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ ٹروتھ کمیشن کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجئے انجم رشید کو, خشنود علی خان کو اور طارق پیرزادہ کا بھی شکریہ صاحب, اور ابراہیم صاحب کا بھی شکریہ. صدیق اظہر آپ کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجئے, ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے.